اور سب سے مختصر درود پاک ہے جو ہر روایت حدیث کے ساتھ بھی موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسنون بھی ہے، اور زیادہ وقت بھی خرچ نہیں ہوتا۔ 1000 مرتبہ آدمی پڑھے، مشکل سے 10-15 منٹ لگتے ہیں، 1000 دفعہ ہو جاتا ہے۔ کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ طبیعت میں شوق ہونا چاہیے۔ کل بھی یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ اس چیز کا تو وظیفہ پوچھتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ بتا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ غیر اختیاری چیز ہے نا، تو غیر اختیاری کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ اور اگر وہ غیر اختیاری چیز حاصل نہیں ہوتی تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اصل انسان مکلف اختیاری کا ہے، اور یہ اختیاری عمل ہے، اختیاری چیز ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب عافی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اتباع سنت پر عمل کر رہا ہے، سنت کے مطابق پانی پی رہا ہے، سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے، سنت کے مطابق لباس پہن رہا ہے، لباس اتار رہا ہے، فرمایا کہ ہر سنت میں باطنی اور معنوی طور پر زیارت رکھی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سنت کے مطابق پانی پی رہا ہے نا، گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیتا ہوا دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نقالی کو اختیار کر رہا ہے نا، تو ایسا ہے جیسے آپ کو پانی پیتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں باطنی اور معنوی طور پر زیارت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بھائی انسان مکلف اسی کا ہے، اسی کا مکلف ہے نا کہ اپنے اختیاری عمل میں کوتاہی نہ کرے، چاہے ساری زندگی اسے زیارت نہ ہو، ساری زندگی اسے زیارت نہ ہو، کوئی خلل کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی نقصان کی بات نہیں، کیونکہ اختیاری جو فعل ہے اس پر جو عمل ہے وہ اسے حاصل ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح درود پاک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار براءۃ من النفاق، کہ یہ آگ سے بھی بری ہے اور یہ نفاق سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن اس کا حشر اللہ شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ تو معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اپنے معمول میں درود پاک کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جب شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ اور جمعے کا دن، پھر اس کی اور کثرت کر دینی چاہیے۔ محبت کا تقاضا ہے، عشق اور محبت کا تقاضا ہے، اور تعداد کو بڑھا دینا چاہیے کہ جو معمول ہے اتنا تو گن کر پورا کر لے، مثلا 1000 مرتبہ ہے جمعے کے دن، گن کر پورا کر لے، اس کے بعد بے گنتی جتنا چاہے پڑھتا چلا جائے، کوئی اس کی حد نہ ہو، کوئی اس کی لمٹ نہ ہو۔ تو اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور سنت کی مخالفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور بکثرت درود خوانی کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ اور بھائی درود پاک ایسا عمل ہے، اس کے لیے کسی دن کی، مہینے کی، کسی تاریخ کی کوئی قید نہیں ہے، ہر وقت جب چاہے جتنا چاہے درود پاک کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو کوئی محفل منعقد کریں گے تو درود پاک پڑھیں گے، نہیں 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 نہیں، ایسی عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی اس میں کثرت ہونی چاہیے، خالی ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے کسی دن کی، مہینے کی کوئی قید نہیں ہے، یومیہ معمول ہونا چاہیے درود پاک کا۔ تو یہاں سے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ جائیں، اور ابھی سے اپنے لیے کوئی مقدار مقرر کریں، اور اس پر ابھی سے عمل شروع کر دیں، اتباع سنت اور درود پاک کا اہتمام، پھر دیکھیں زندگی کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائے، اور آپ کے طریقوں کی محبت، عظمت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔